روزانہ صبح دو فرشتے ہمارے گھر کیوں آتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، یہ جان کر سب حیران رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہے۔ وہی خالق اور مالک اور رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو خود اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، پھر تمام فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مامور تھے اور جن کو نور سے بنایا گیا، ان سب کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا ذمہ لینے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ہر چیز کو صرف کن پر تخلیق کیا گیا، انسانوں کو افضل مخلوق بنایا گیا اور پھر اس کو اشرف مخلوقات کے عہدے پر سرفراز کیا گیا۔ اس پوری کائنات میں ایسی کوئی مخلوق نہیں جس کو بلا مقصد پیدا کیا گیا ہو، اس کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی جواز ضرور ہے۔ اسی طرح ہم انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس دنیا میں اتارا گیا، لیکن ہم اس کا نام لینے کے علاوہ تمام کام بخوشی کرتے ہیں۔ ہم بحیثیت انسان ناشکری ہیں۔ ہم عطا کی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے خود کو مزید کی تلاش میں سرگرم رکھتے ہیں۔ ایک چیز حاصل ہو جائے تو اگلی چیز کی خواہش میں نکل پڑتے ہیں، اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ لوٹ کر واپس اسی خالق کی طرف جانا ہے، اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ لوگ تو اس مالک کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتے جو انہیں مفت میں بنائیاں عطا کرتا ہے اور ان کے دیکھنے کے لیے نظارے پیدا کرتا ہے، جو آسمانوں سے مینا برساتا ہے اور اس میں خوراک مہیا کرتا ہے۔ لوگ حصول رزق کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور دینے والے سے تعلق اتنا ہی ہے کہ وہ دیتا چلا جائے اور لوگ لیتے چلے جائیں۔ وصولی کی رسید اور شکریہ کی ضرورت نہیں۔ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس نے اپنی تمام تخلیق کردہ مخلوق کو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے رزق حاصل نہیں ہو جائے گا، اس کے لیے محنت اور جستجو کا لازم قرار دیا گیا ہے۔ انسان کا رزق اس کے اپنے اندر موجود ہے، یعنی اس کی اپنی عقل، سوچ، قابلیت، صلاحیتوں اور عمل پر منحصر ہے۔ کیسے وہ اپنی عطا کردہ صلاحیتوں کو پہچانتا ہے اور اس کی قدروں میں اپنے وقت کے گزارنے کے ساتھ اضافہ کرتا ہے اور اپنی قابلیت کو برائے کار لاتے ہوئے اپنے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے ہونے اور ہر مقصد یا منزل حاصل ہونے کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اس وقت سے پہلے آپ جتنی بھی ایڑیاں چوٹیوں کا زور لگا لیں، آپ کو کبھی اس مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی اور نہ ہی اس مقررہ کردہ زیادہ یا کم حاصل ہوگا۔ لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے مایوسی کا شکار جلدی ہو جاتے ہیں اور اپنی قسمت، وقت اور حالات کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی نا امیدی میں دل چھوڑ کر اسی مقام پر بیٹھ جاتے ہیں جس سے آگے کامیابی ملنی ہوتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اکثر و بیشتر انتہائی قدم اٹھانے پہ بھی باز نہیں آتے۔ اس کائنات کی کوئی بھی مخلوق بھوکی نہیں سوتی سوائے انسان کے، جس کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ انسان بنیادی طور پر لالچی ہے۔ اس میں حرص، بغض، کینہ، پروائی بھری ہوئی ہے، غضب ہے، دوسروں کے حقوق چھیننے والا اور ظلم کرنے والا اور دوسروں کے اپنے معمولی فائدے کے لیے عزت پامال کرنے والا۔ یہ انسان اپنا پیٹ تو بھر لیتا ہے، آنے والے وقت کے لیے زرخیر تو کر لیتا ہے، لیکن اپنے ارد گرد اپنے ہمسایوں اور نظر ڈالنا بھول جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اس کے اس عمل کا اس کے جواب دینا ہوگا، کیونکہ حقوق العباد ہی حقوق اللہ ہے۔ آج ہم اللہ کی مخلوق کا خیال کریں گے تو کل اللہ تعالیٰ ہمارا خیال کرے گا۔ وہ مال جو خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے گا بعض اطمینان ثابت ہوگا۔ جب ہم دوسروں کا سوچتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں بانٹتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری مدد کرتے ہیں اور وہ کوئی بھی چیز جو بانٹی جائے، چاہے رزق ہو، علم ہو، کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ کسی کی مدد صرف پیسوں ہی سے کی جا سکتی ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ خدمت کر کے بھی انسانیت کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ کسی بیمار کی تیمارداری کر دی جائے، کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا، اس کے دل کا دکھ سن لینا بھی عبادت تصور کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں تو بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کو ہماری ضرورت ہے۔ ان کو اپنا وقت دے کر ہم دعائیں حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر ان کے کام آ کر ہم اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کر لیں تو ہم اپنی زندگی کی خوشیاں اور اطمینان سے بھر سکتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ سکون حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ انسان سکون کے حصول کی تمنا چھوڑ کر دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے۔ سکون دینے والے کو ہی سکون ملتا ہے، کسی کا سکون برباد کرنے والا سکون سے محروم رہتا ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا، لالچ دل سے نکال کر جو حاصل ہے اس میں خوش ہونے کا ہنر سیکھنا چاہیے اور بغیر کسی حرص، لالچ اور غرض کے دوسروں لوگوں کے کام آنا چاہیے۔ اسی میں ہماری بھلائی پنہی ہونے کے علاوہ دل کا سکون موجود ہے۔ کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ذات آپ کو نواز سکتی ہے وہ اپنی عنایتیں واپس بھی لے سکتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں قناعت پسندی کا عنصر ضرور ڈالنا چاہیے۔ اس سے نہ صرف ہماری شخصیت میں مضبوطی آئے گی بلکہ ہم ایک پرسکون زندگی گزارنے کے بھی معتمل ہو سکیں گے۔ خوب سے خوب تر حاصل کرنا ایک فطری عمل ہے، لیکن جو ہمیں عنایت کیا گیا ہے اس پر اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اسے دیے ہوئے میں سے دوسروں کو دینا چاہیے۔ اور یہ حقیقت نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ عطا بھی اسی رب کی جانب سے ہے جس کو ہم اپنے ہر عمل کے جواب دے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دو بھائی تھے۔
ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، جبکہ دوسرا کاروبار کیا کرتا تھا۔ کاروبار کرنے والے نے اپنے بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ تمہیں اسی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تندرست نہیں رہے گا۔ پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے اور وہ پیسے ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز اثر جاتی رہی گویا اس کا گھر بار اور مال لٹ گیا۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے دے گا اور ہر تنگی سے نکالنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے غمان بھی نہ ہوگا۔ تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے 10 گنا بڑھ کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، خرچ کرو اور عرش والے سے افلاس کا خوف نہ کرو۔ چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پانچواں دروازہ کثرت نفلی عبادت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق کی کمی ہوتی ہے۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرے کی کثرت کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے تربے حج اور عمرہ کرو، کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ ساتویں دروازے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک سے پیش آنا۔ ایسے رشتہ داری بھی ملتے رہنا چاہیے جو آپ سے قطع تعلق ہوں۔ آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے اور غریبوں کا غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کو ان کی کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے۔ حضرت ابو در رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میری رضا اپنے کمزوروں کے اندر تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ نواں دروازہ اللہ پر توکل ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اللہ اسے ضرور دے گا، جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم حسن خوبی کے ساتھ اللہ پر توکل کرو تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کے رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کے وقت آسودہ ہو کر لوٹتے ہیں۔ 10واں دروازہ شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا رزق میں برکت کی ایک بہت بڑا ذریعہ شکر ہے، جسے سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے یعنی کفر نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت۔ 11واں دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا۔ مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہوا مسکرا کر سلام کرے۔ 12واں دروازہ ہے گرا پڑا لقمہ کھا لینا۔ حضرت جبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تمہارا کوئی لقمہ گر پڑے تو اٹھا لو، جو کچھ اس میں لگا ہو اس کو پونچھ ڈالو اور پھر اسے کھا لو اور نہ چھوڑو اس کو شیطان کے لیے۔ فرمایا کہ جو کھانا کھاتے وقت دسترخوان سے گری ہوئی چیز کو کھا لے وہ ہمیشہ رزق کی فراخی میں رہتا ہے۔ 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو ہو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ 14واں دروازہ چاس کی نماز پڑھنا ہے، جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ چاس کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تندرستی کو دور بھگاتی ہے۔ 15واں دروازہ ہے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا، اس سے رزق بہت بڑھتا ہے۔ 16واں دروازہ ہے اللہ سے دعا مانگنا۔ جو شخص جتنا صدقہ دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو بہت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سے کم درجے کی بیماری فکر و غم۔ اگر لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ یہ لگا کر پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 بلائیں دور فرما دے گا، جس میں سے سب سے کم درجہ کی بلا فکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ سورۃ النصر کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہر نماز کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک مغفر لی یہ پڑھا کرتے تھے، اور قرآن پر عمل کرتے ہوئے اپنے رکوع اور سجدوں کثرت سے سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد مغفر لی پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اسی پر ہی اکتفاق نہیں کیا بلکہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ ایک مجلس میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا اور وہ معصوم خطا تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ استغفر اللہ العظی القیوم واتوب علیہ یہ لفظ کہتے ہوئے سنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کثرت سے اور مداوت سے استغفار کیا کرتے تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے کمرے سے ٹیک لگا لی ہوئی تھی، یہ کہہ کر تھے کہ اللہم اغفر لی ورحمنی وارزقنی۔ ہر روز جب صبح کی پہلی روشنی نمودار ہوتی تو اللہ کے حکم سے 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اپنے بندے کو اس کے خرچ پر بدلہ عطا فرما اور اس کے صدقے کا اجر بڑھا دے، اور دوسرا فرشتہ بدعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو بندہ تیرے راستے میں روک ٹوک کرے، کنجوسی کرے، اسے تباہی اور خسارے میں ڈال دے۔ یہ پیغام اس لیے ہے کہ دل روزانہ صبح کے آغاز میں اپنی نیت درست کر لے، اور آج بھلائی کا ذریعہ بنوں گا یا برائی کا رکاوٹ میں پھنسوں گا، یا صبح روزی کا حساب ہے، صبح نیت کا فیصلہ ہے، صبح خیر کی سمت جانے کی طاقت ہے۔ جس بندے کا دل صبح کے وقت نرمی اور عطا کی نیت سے ڈھل جاتا ہے، اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ انسان اپنے مال کو سینت کر رکھتا ہے اور وہ مال زحمت اور حسرت بن جاتا ہے، لیکن اگر وہ مال بناوٹ اور دکھاوے کے بغیر اور خالص اللہ کی رضا کے لیے نکالیں تو وہی مال برکت اور رحمت بن جاتا ہے۔ ایک عادت روزانہ صبح بنتی ہے، اگر صبح خیر شروع ہو جائے ہمیشہ خیر رہتی ہے، اگر صبح روک شروع ہو جائے تو ہمیشہ روک رہتی ہے۔ اللہ کے یہاں رزق عام تقسیم نہیں ہوتا، رزق نیت کے مطابق اور نیت کے معیار کے مطابق۔ یہی وجہ ہے کہ 2 فرشتوں کا ہر صبح آنا دراصل ایک بڑا اعلان ہے، اور آج کا دن تمہارے ہاتھ میں کہ تم فیصلہ کرو کہ آج خیر لکھوانی ہے یا نقصان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے، ہمیں بہتر رزق حلال عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرتے جائیے گا۔